آج بہت سے لوگ وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب کوئی خیال ان کے ذہن میں آتا ہے تو اس خیال کو صحیح طور سے جو ہے وہ نام نہیں دے پاتے، اس کو پرو نہیں پاتے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم آپ کو بتلائیں گے کہ الہام کیا ہوتا ہے، وسوسے کیا ہوتے ہیں۔ قصہ یہ ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور برے خیالات، جبکہ جو فرشتہ ہے وہ اچھے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں کوئی اچھا خیال آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ہی الہام کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا خیال آئے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ہے جسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو بنیادی ڈیفینیشن ہے ناظرین۔ انسان کے دل میں وسوسہ یا الہام پیدا کرنے میں فرشتے اور جو شیطان ہے ناظرین، ان کے درمیان یہ کشمکش جو ہے وہ مستقل جاری رہتی ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الہام کی معنی ہے کسی شخص کے دل میں کوئی بات القاء کر دینا، لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ الہام کی جو بنیادی طور پر صورتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس میں ہر انسان کے دل میں خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت ودیت کی گئی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یعنی بلٹن ہے۔ الہام کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک صالح مسلمان کے دل میں حالت بیداری میں کوئی اچھی بات ڈال دی جاتی ہے جس کا تعلق مستقبل سے کسی غیب کی بات سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ان دونوں صورتوں کی جو روشن مثال ہے، اب میں آپ کو جو مثال پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، شخصیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ شخصیت مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ جو روشن مثال ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو الہام کے ذریعے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور قلب پر جاری کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی نئی بات پیش آئی پھر اس کے بارے میں لوگوں نے بھی اپنی رائے دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے دی، تو قرآن ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق ہی نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ شیطان اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں برائی اور حق کی تکذیب ڈالتا ہے، اور فرشتہ اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں اچھائی اور حق کی تصدیق ڈالتا ہے۔ لہٰذا جس کے ساتھ یہ فرشتے والا معاملہ ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے ساتھ دوسرا یعنی شیطان والا معاملہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک آخر تک تلاوت فرمائی کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جو آج ناظرین ایتھیسٹ ہیں نا، ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور پھر یہ حدیث مبارک جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ جب وسوسے یہاں تک پہنچ جائیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس خیال سے رک جانا چاہیے۔ بس آخری حدیث مبارکہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں پاتے ہیں جسے ہم میں سے کوئی اپنی زبان پر لانا سنگین سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے حقیقت میں ایسا ہی محسوس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی محسوس کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے۔ آج ناظرین بنیادی طور پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وسوسے ہوتے کیا ہیں، وسوسے پیدا کیسے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے شیطان جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور جو الہام کی کیفیت ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں